اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحوم سید خورشید اقبال ابن سید سرفراز حسین اور اسی خانوادے کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ وہ غزوات جو سبب بنے آج تک کنیکشن کے، یعنی جن کا تسلسل یا جن کے نتائج یا جن کے اثرات آج تک جاری تاریخ پر اور تاریخ بشریت پر، تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ بشریت پر، اس کے اثرات آج تک چلے، ان غزوات کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ تو کیا تھا آج بنی قریظہ کا، غزوہ بنی قریظہ کا پڑھنے کا آپ سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ بنی قریظہ نتیجے میں ہوا ہے غزوہ احزاب کے، تو اب اگر پہلے احزاب نہ پڑھیں پہلے وہ پڑھ دیں تو مسئلہ ہو جائے گا، سب بات سمجھانا مشکل ہو جائے گی مجھے، لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق پڑھوں گا کل، مگر پھر ہوا کہ نہیں، وہ تو ترتیب الٹی ہو جائے گی، وہ میں اپنے حساب سے چاہ رہا تھا کہ کل پڑھوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں ترتیب نہ بگڑے، کیونکہ یہی جنگ احزاب جسے آپ جنگ خندق کہتے ہیں، یہی جنگ خندق باعث بنی تھی غزوہ بنی قریظہ کا، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے غزوہ بنی قریظہ ہوا تھا، تو سیدھی سی بات ہے کہ پہلے احزاب پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بنی قریظہ۔ ظاہر جنگ خندق آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا مومنین کا، بڑوں کو تو چھوڑے جس کو اندر خندق سے واقع، لیکن آج ذرا ہمارے حساب سے سن لیں گے تو مسئلہ کچھ، یعنی وہ پہلو جنگ خندق کے، جنگ احزاب کے وہ پہلو جو ہم تجزیے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نا، اور انشاءاللہ کیونکہ مسائل بہت ہیں اس غزوے میں، لہذا پورا غزوہ قرآن مجید سے ہی پڑھیں گے۔ یہ ہے جو میں نے ساتھ رکھا ہے نا، یہ جادو کی پٹاری، یہ سے اس کو جادو کی پٹاری کہتا ہوں، مجھے آج تک اس کا استعمال ہی پورا نہیں آیا، جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا پوچھ لیتا ہوں بھائی یہ کیا کرنا ہے، اس کا بھی بتا دو، تو کیونکہ آیات کا تسلسل ہے، جنگ احزاب سورہ احزاب ہے نا، یعنی ایک پورا سورہ اسی پر ہے، خندق کہتے ہیں نا آپ، احزاب یعنی حزب کی جمع، حزب یعنی لشکر، احزاب یعنی بہت سارے، تو اسلام پر احزاب نے حملہ کیا تھا، اسلامی اسٹیٹ کو ایک بار مٹا دیا جائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس لیے کیونکہ بدر میں نتیجہ نہیں نکلا، مار کھا کے گئے، احد میں نتیجہ نہیں نکلا، چلو نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا لیکن نتیجہ تو وہ نہیں لے سکے نا، نتیجہ تو نہیں ملا ان کو، لہٰذا اتحاد بنا کے حملہ کیا گیا، اتحاد بنایا گیا، کفر و شرک و نفاق سب ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، اندر سے منافقین، باہر سے یہود مشرکین، اور پھر اندر کے مشرکین یعنی یہود، اندر تو منافقین تھے ہی۔ قرآن نے پوری منظر کشی کی ہے، میں نے کہا نا ویسے پڑھیں گے تو ہمارا مقابلہ سابقہ پڑتا ہے زیادہ جاہل لوگوں سے، انہیں نے اپنا بھی نہیں پڑھا ہوتا، جب سنو تو کوئی بات سنتے اب سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے یوں کیوں کہہ دیا یوں کہہ دیا، اچھا بھائی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، قرآن بتائے گا جو بتائے گا، کیونکہ ہم جب اپنی طرف سے بتاتے ہیں تاریخ، کہتے ہیں جی تاریخ واریخ کو ہم نہیں مانتے، قرآن سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، کہتے ہیں وہ قرآن تو سب کی سمجھ میں آنے والا ہے نہیں، حدیث سے بتاؤ، حدیث سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کا کیا بھروسہ بھائی، لاکھوں حدیثیں تھیں، کوئی صحیح تھی کوئی غلطی، کہا جائے نہیں، کہیں سے ماننے کو تیار نہیں، تو بھائی مانو یا نہ مانو، ٹھیک ہے نا، ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، ہم تو تینوں جگہ سے بتا دیں گے تمہیں،
قرآن سے بھی بتا دیں گے، حدیث سے بھی بتا دیں گے، تاریخ سے بھی بتا دیں گے، تو مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ پہلے والوں کا بھی یہی کہتا جواب ہمارا تھا، وہی قرآن کا جواب ہے، لکم دینکم ولی دین، جاؤ۔ ساری دلیلیں لانے کے بعد تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دلیل تو دینی پڑے گی نا، دلائل دے دیں گے بھئی یہ ہے۔ جیسے شیعہ کے بارے میں ہم سے پوچھا گیا تھا، آپ شیعہ کو قرآن سے ثابت کر دیں، میں نے کہا بھئی ثابت تو کر دیں گے ہم شیعہ کو قرآن سے، لیکن پھر یہ آپ پر سوال جائے گا، پھر آپ ثابت کرنا کہ آپ کے نام کہاں سے آئے۔ ہم تو ثابت کر دیں گے، اور ہم نے کیا الحمدللہ، انہیں مانا۔ اور اس سوال کی بنا پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پروردگار مجھے معاف رکھے، بڑے بول سے میں ویسے بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت ہی معمولی سا طالب علم، یقین جانے سے ایک سوال کے جواب میں نامعلوم کہاں کہاں بجلی گری، اور کتنے لوگ اس طرف ہدایت پا کے آگے، صرف اس ایک سوال۔ لفظ شیعہ کا مجھ سے پوچھا گیا تھا، اس کے جب میں نے رکھا تو سب پریشان تھے، آخر میں سوال پہ حیران تھے کہ بھئی انہی نے تو بتا دیا، قرآن سے بھی بتا دیا، حدیث سے بھی بتا دیا، تاریخ سے بھی بتا دیا، اور دلائل کے ساتھ، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لفظ شیعہ، لفظ شیعہ، لفظ شیعہ، ہمارا کہاں سے نام آیا؟ میں نے وہ بتایا کہ ہمارا نام ہے، تم بتاؤ۔ ہم نے بتا دیا، میں نے کہا اب آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے؟ 1400 سال سے ہمارے پیچھے پڑے ہو، شیعہ کہاں سے آیا، شیعہ کہاں، ہم نے بتا دیا کہاں سے آیا، اب تو بتا تو کہاں سے آیا، بھئی تیرے نام کہاں سے آئے، اپنے نام بتاؤ نا۔ کوئی 100 سال پہلے کا، کوئی 125 سال پہلے کا، کوئی 150 سال پہلے کا، اسے ہی نہیں، پرانی تاریخ میں نکالو، 1200 سال بعد خیال آیا کوئی نام، 1200 سال پہلے خیال آیا کہ کوئی نام رکھ دیا جائے۔ ہمارا نام تو پہلے دن سے ہے بھائی، ہمارا نام آپ کی حدیثوں میں موجود ہے، ہمارا نام در منصور میں موجود ہے، ہمارا نام سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ آپ اپنا نام بتائیے کہاں ہے سیاہ ستہ میں، چلیے آپ کی کتابیں میری تھوڑی ہیں، ہم اپنا نام سیاہ ستہ سے نکال کے دے رہے ہیں آپ کو، اب اپنا نام نکال کے دیا۔ بھئی اچھا کہو برا کہو، نام تو ہے نا، شیعان علی ہیں، رسول کے زمانے سے ہیں۔ کس کے زمانے سے ہیں؟ اس پہ آپ کی روایات کی تصدیق سب ہے، آپ کی، ہماری نہیں، کہ ہاں جناب عبداللہ ابن عباس سے، جناب سید خدری سے، ان سب سے روایات آپ نے نقل کی، میں نے نہیں نقل کی، آپ نے نقل کی، آپ کی کتاب جب بھیجا، اور الحمدللہ اللہ نے مدد کی، بات سچی تھی۔ اپنے علماء سے سوال کرتے تھے، وہ اس کے بعد جواب، آخری جواب اس کا بتا، شیعوں کے بعد تو نہیں جاتا، اس نے بھائی جاتا ہوا نہیں جاتا، سوال کا جواب تو دے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، ان کا رافضی ہو گیا بھائی تو، وہ بڑے بڑے مفتی جو ادھر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ اسی بات پہ تھے، ارے بھائی ہم تم سے سوال کریں، تم کہہ رہے ہو رافضی ہو گیا، رافضی کیا مطلب ہے؟ سوال کا جواب دو۔ تو جہاں سوال کا جواب نہیں ہوتا، وہ اپنے آدمی سے کہتے ہیں کہ اب تو شیعوں کے بعد کیوں جاتا ہے، ان کی مجلس میں کیوں جاتا ہے، ان کے بعد جا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ ارے وہ سوال کرے، سوال کا جواب دے۔ ہم نے کبھی آپ کو روکا کہ فلاں کے جلسے میں نہ جاؤ، فلاں کی میلاد میں نہ جاؤ، کبھی روکا؟ آپ نے اپنے بچوں کو روکا، ہم نے اپنے بچوں، کیوں بھئی اتنا اطمینان ہے اپنی سچائی پر، کبھی نہیں روکتے ہم۔ حالانکہ سارے اسکولوں میں نصاب آپ کا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے 2 مہینے ہی کافی ہوتے ہیں۔ دنیا کے نظام تعلیم میں 10 مہینے پڑھاتے ہیں، 2 مہینے چھٹی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کو 10 مہینے چھٹی، 2 مہینے آ جانا، محرم سفر آ جانا، سب بتا دیں گے تمہیں، ہے نا، اگر بشرط یہ کہ صحیح اس کو استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو نہیں روکتے، کیونکہ پانی نشیب میں مرتا ہے نا، ادھر نشیب ہے ہی نہیں، پانی کہاں سے مرے گا، کوئی گھاٹی ایسی ہے ہی نہیں، لہذا وہاں پریشانی ہوتی ہے کہ کیوں جا رہے ہو، نہیں جانا، خبردار، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں۔ ہمارے کوئی ایسی پابندی ہے نہیں، پابندی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح غزوہ احزاب، ابھی میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ غزوہ احزاب یعنی لشکروں کی جنگ، قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ جنگ احزاب، لشکروں کی جنگ۔ سب نے مل کر ایک بار طے کیا کہ ایک بار حملہ کرو اور ختم کرو، چھٹی کرو، سب کو ملا لیا، باہر والوں کو، اندر والوں کو، سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اتنا بڑا حملہ ہوا کہ میدان میں نکل کر لڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ احد سے بھی برا منظر پیش آتا۔ کیا کیا جائے؟ سر جوڑ کر بیٹھے نا، پہلے ذرا سا خلاصہ سن لیں، پھر آیات پڑھیں گے نا آپ کے سامنے، تاکہ ذرا سا ذہن ہمارے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کیا جائے؟ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بھائی کیسے مقابلہ کیا جائے؟ کیونکہ مدینے میں اگر یہ گھس آیا، حملہ کیا، تو عورتیں بچوں کو سنبھالیں گے، جنگ لڑیں گے، کریں گے کیا؟ کیونکہ لشکر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ 15,000 کا ہے، 10 سے 15,000، ٹھیک ہے نا، تاریخیں آپ جا کے دیکھیں گے تو یہی ہے۔ جس نے کم سے کم لکھا 10,000 لکھا، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا 15,000، 10 سے 15,000 کا لشکر، اتنی آبادی ہے بھائی، اتنی آبادی ہے مدینے کی، کیوں؟ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی بہت زیادہ تیر مارے گا، کہہ دے گا 20-25 ہزار۔ بھائی دیکھو نا، یہ بتائیے جنگ بدر میں کتنے مسلمان پہنچے تھے لڑنے؟
کتنے؟ سمجھ میں آیا؟ کتنی آبادی ہوگی بھائی کہ لڑنے والے کتنے نکلے؟ آبادی کا ریشو نکال لو نا بھائی. احد میں کتنے نکلے؟ 1300 نکل لیے. عبداللہ ابن ابی منافق کی سربراہی میں 30% منافق نکلے. یہ جو 1000 کا لشکر نکلا تھا احد کے لیے، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ تاریخی سوال جواب ہیں، یاد رکھیے. ایک ایک مجلس میں اس لیے سوال جواب آپ کو دے کر جاتا ہوں کہ آپ کو دکان میں، مکان میں، اسکول میں، دفتر میں، کالج میں، سب جگہ کام آئیں گے، بازار میں. اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کسی کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہہ رہے آپ، کسی کو برا بلا نہیں کہنے کا بات. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے. برا بلا کہنے سے بات تھوڑی بنے گی. مانے نہ مانے اپنی طرف سے دلیل قائم کر دو، حجت قائم کر دو، ٹھیک ہے نا. یہ 1000 آدمی کا جو لشکر گیا تھا مدینے سے، یہ افریقہ سے آئے تھے؟ نہیں، امریکہ سے آئے تھے، انٹارکٹیکا سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ ایشیا سے گئے تھے، یورپ سے آئے تھے، عرب کے دوسرے علاقوں سے آئے تھے. کہاں سے تھے یہ 1000؟ مدینے کے تھے نا. تو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ پورے مدینے کی نمائندگی کر رہا تھا 1000 کا لشکر. کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے آ جائے. یہی تھا نا، سب آ جاؤ. عام لام بندی جس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عام لام بندی. سب آ جاؤ، جو تلوار چلا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، آ جاؤ، سارے آ جاؤ. تو پورے مدینے کی نمائندگی 1000 کا لشکر کر رہا تھا. 300 کتنے بنے؟ 30%، 30% بنے کہ نہیں بنے؟ 1000 کے لشکر میں 300 منافق تھے. کتنے تھے؟ 300. 30% منافق تھے. کہاں سے آئے تھے؟ وہی تو جان جا رہا ہوں، باہر سے نہیں آئے تھے، وہی کے تھے جن کے لیے سورہ منافقون آیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اللہ جی دیکھا، باہر سے آئے تھے. وہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ پڑھا بھی رہے ہو بچوں کو کہ 300 منافق بھاگ گئے. وہ کہا نہیں خبردار، عبداللہ ابن ابی کو بھی کچھ نہیں کہا. ارے تو بھائی کہیں کس کو؟ مجھے تو ڈر لگنے لگا. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا واقعہ جناب عبد المطلب کے سلسلے میں، ابرہہ کا، کہ سارے مکے والے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، فرار ہو گئے تھے نا. تو میں نے کہا بھائی کہہ سکتے ہیں نا ان کو، تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے تھے. لیکن ڈر لگنے لگا. اب بھائی ان کو کہیں گے کہیں اور کھڑے ہو جائیں، ہمارے باپ دادا تھے، برا کیوں کہہ رہے ہو، چلو تھانے FIR کٹاؤ اس کی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک بار فہرست بنا کے دے دو کس کس سے تمہاری رشتہ داری ہے. جس کا اٹھاؤ وہ تمہارا نکلتا ہے. شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ یعنی خود سوچو تو صحیح کہ تم کر کیا رہے ہو. جتنے ملون نکل رہے ہیں ان سب سے تمہاری رشتہ داری نکل آتی ہے. بھائی مروان تمہارا رشتہ دار، سب مروان کو نہ کو، فلاں کو نہ کو. بھائی کس کو کہیں بھائی؟ کہاں جائیں؟ قرآن کس پہ لعنتیں بھیج رہا ہے؟ اتنی بار جو قرآن نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، مومنین کی لعنت ہو، اور پھر لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ تو کس پہ بھیج رہا ہے اللہ میاں لعنت؟ نہیں خبردار خبردار، کسی پر لعنت نہ بھیج. تو یہ کون ہے جن پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایسے نہیں بات کرو، آرگومنٹ کرو. بھاگ کے کہاں جاتے ہو FIR کٹوانے کے لیے؟ ادھر تو آؤ، پہلے یہاں بیٹھ کے FIR کا فیصلہ کریں. FIR کٹنی کس کی چاہیے؟ 1400 سال میں کون کون اس قابل ہے کہ اس کی FIR کٹوائی جائے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے چلیے اب گزارش کریں گے آگے ہمارا مجمع تھوڑا سا آگے بڑھائیے. جوان آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. دیکھو ہو جاتے ہیں پھر آگے جگہ ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کہ آگے جگہ نہیں. اللہم صلی. اب جنگ احزاب یعنی لشکروں کا حملہ. تو اتنا بڑا لشکر تھا کہ اللہ کے رسول نے میٹنگ بلائی، اجلاس کے. بھائی کیا کریں؟ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا، یہ کرنا چاہیے. مختلف رائے آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا رائے آ رہی تھی. خیر بار مذاکرات کی بھی رائے آ رہی تھی، مذاکرات کر لیے جائیں، یہ کر لیا جائے. وہ کا خیر جو وہ ہوتا رہا سلسلہ. تو جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا ہے نا. اب یہ تو ہے تاریخوں میں. صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے واقعی. تو ان کا ذکر نہیں کرتا کوئی. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ صحابی تھے کہ نہیں تھے. مانتے نہیں مانتے یہ لوگ کہ ان کا ذکر نہیں کرتے.
جناب مقداد بھی صحابی تھے، پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے. جناب ابو ذر غفاری، جناب ابو ایوب انصاری، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عمار یاسر، یہ سب صحابہ ہیں نا. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. کبھی پھوٹے منہ سے ان کے نام بھی لے لیا کرو، کبھی بتا دیا کرو اپنے لوگوں کو کہ یہ بھی صحابی اور کیسے صحابی ہیں، کس قسم کے صحابی ہیں یہ بھی بتا دیا کرو. لیکن نہیں، یہاں پہ آ کے زبان میں چھالے پڑنے لگتے ہیں. بس یاد رکھیے کہ جہاں زبان میں چھالا پڑنے لگے ان کی، سمجھ لیجیے کہ اس صحابی کا تعلق علی کے ساتھ ہے. اس صحابی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے نا. آئیے تو اب یہ لشکر سارے جمع، اتحاد بن گیا. جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے وطن میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا لشکر حملہ کرے تو جو اس طرف کمزور ہوتی تھی وہاں پر ہمیں خندق کھودتے تھے، بڑی گہری خندق، تاکہ ان کی سواریاں اس کو پار نہ کر سکیں. اللہ کے رسول کو یہ مشورہ پسند آیا. ہر تاریخ نے ایک ہی بات لکھی، پسند آیا کہ ہاں یہ سلمان کی بات جو ہے بہتر ہے. اور اسی موقع پر آپ نے سلمان کے لیے کہا تھا کہ یہ اس کا تعلق اس قوم سے ہے. یہ یوں فرمایا تھا کہ سلمان کی قوم، ایک زمانہ آئے گا کہ علم ستاروں پر پہنچ جائے گا. اگر سریا پر بھی علم پہنچ جائے گا تو سلمان کی قوم اتار کے لے آئے گی. یہ علم دوست، یہ حدیث ہے، حدیث نہ بتائے کوئی نہ بتائے. سریا پر علم پہنچ جائے گا اس کی قوم، یعنی علم دوست ہوں گے، خالی نعروں پہ تھوڑی چل رہے ہوں گے. اتنی تیاری کی ہوگی کہ دشمن آج بھی دہل رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ان کے پاس. بھائی آئے تھے حملہ کرنے، وہیں باہر ہی پھینکا پھاکا بھاگ گئے. آگے کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن خوف ایسا ان کے دلوں پر مسلط ہوا کہ داخل نہیں ہوئے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیا کچھ بھی خبریں دیتا رہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کا تو لائیو انہوں نے جن شہروں پہ حملے کا نام لے رہے تھے، وہ اسرائیل امریکہ حملہ ہو گیا، وہ لائیو دے رہا تھا ایران، یہ رہے شہر ہمارے بھائی، اور یہ ہماری پبلک، اور یہ گھوم رہی ہے سڑکوں پہ، بتا دو کہاں تم نے مارا، وہ جگہ بتا دو. پھینک کے بھاگ گئے، اپنا وزن اتارا کہ ہاں مارا ہے، مار کے آگے جاؤ. سمجھ گیا بات؟ قوم ہے، غیرت ہے، حمیت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ موت سے نہیں ڈرتے. جب موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. ڈرتے ہیں نا سب، اتنی بڑا پاور ہے سب کے پاس. ڈرتے کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے. جو موت سے نہیں ڈرتا اسے کس چیز سے ڈرائیں گے؟ تو یہ مرتے مرتے ہمارا بیڑا غرق کر جائیں گے، ہمارا کام کر جائیں گے. یہ ہوتی ہے قومیں. اور جہاں قومیں نہیں ہوتی، ریوڑوں کا غلہ، بھیڑوں کا غلہ ہوتا ہے، ریوڑ ہوتا ہے، تو وہاں مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن جہاں قوم ہوتی ہے وہاں غیرت ہوتی ہے. جب غیرت ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت سے وہ غیرت ڈرنے نہیں دیتی. کہ مار سکتے ہو، شکست تھوڑی دے سکتے ہو. مرنا اور ہے، شکست کھانا بعض اوقات زندہ ہے مگر شکست خوردہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے. لعنت ہو ایسی زندگی پر جو ذلت کے ساتھ گزاری جائے، ہے نا. اور ایک بار مر گیا مگر بہادری کی علامت بن کے زندہ ہو گیا، ہے نا. چلیے آپ کو ہی سمجھا رہے ہیں. خندق کھود دی گئی، پیچھے پہاڑوں کو رکھا گیا، جو گئے زیارت پہ، جو نہیں گئے پروردگار سب کو لے کر جائے. بہرحال ہم نے تو 87 میں وہ بھی دیکھا کہ جب مسجدیں، پوری مساجد سبا موجود تھیں، نیچے مسجد فاطمہ، پھر علی اور سلمان فارسی تک ساری برجیاں تھیں، پورا پہاڑ تھا. اس کے بعد اب تو سب ختم کر دیا گیا، وہ ایک بڑی مسجد بنا کے اس میں سب ضم کر دیا گیا. اور وہاں وہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، پہلے سب ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ سب اس کو مٹا دیا گیا. لیکن انشاءاللہ سب واپس آ جائے گا، بے فکر رہیے آپ. تو ہوا یہ کہ جناب وہ پورا نقشہ میدان کا، خندق بنا دی گئی، کھود دی گئی خندق. کیوں اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے بھائی؟ جنگی حکمت عملی تو اختیار کرنی پڑے گی نا، جنگی حکمت عملی اختیار کرنی. اور جب اتنا بڑا لشکر پہاڑوں سے اتر رہا ہے، چاروں طرف سے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، نیچے سے آ رہا ہے، کلیجے حلق کو آ گئے. کس کے؟ مسلمانوں کے. کس کے؟ قرآن بتائے گا ابھی. حلق کو آ گئے، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا. کہتے ہیں مروا دیا نا، جیسے آج ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ مروا دیا نا. قرآن ان کی نشاندہی کرے گا. کیسے لوگ تھے کہ یہ کیا ہوا، آج دیکھو ہمیں کہاں پھنسا دیا. بس معاذ اللہ، کیا کہتے تھے؟ جھوٹا وعدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا.
دین ان کے گئے، فارغ ہو گئے. وہ کون؟ مدینے کے لوگ بھائی، باہر کے نہیں آئے تھے وہاں، مدینے کے لوگ. ابھی آیات پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کو. حالت یہ ہو گئی، یہ عالم ہو گیا تھا کہ اللہ کے اور رسول کے وعدے کو جھوٹا کہنا. کہتے تھے کاش ہم بادیہ نشین ہوتے، صحراؤں میں رہ رہے ہوتے اور کوئی ہمیں پہچانتا بھی نہیں، ہم وہاں بیٹھ کے تمہاری حالت دیکھتے. نکلنے کے چکر میں تھے اور دوسروں کو کہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، بھاگو، اب کوئی بچنے والا نہیں آج. کیوں؟ اتنا بڑا لشکر. اس زمانے کے لحاظ سے آپ سوچی نا 15,000 کتنا بڑا لشکر ہوگا بھائی، کتنی تو آبادی تھی وہاں. چاروں طرف سے حملہ آور، اوپر سے نیچے سے سوارے قرآن مطلب حملہ ہو رہا ہے ان کے اوپر. دم نکل گیا ان کا کہ اب کیسے بچیں گے ہم، اتنی بڑی طاقت سے کیسے لڑا جائے گا. اللہ یہی تو چاہتا تھا کہ رہتی دنیا تک معلوم ہو جائے کہ کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب میدان جنگ کے نقارے پہ چوٹ پڑتی ہے. ویسے سب شور کر رہے ہوتے ہیں، ویسے سارے شور کر رہے ہوتے ہیں، بہادری کے سب کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نقارے جنگ پہ چوٹ پڑتی ہے تب لے جنگ بچتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ رجل اور ہیں. سمجھ گئے نا؟ بزدل کی بہادر سے تشخیص ہو جاتی ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ نقارے اس سے پہلے سب ایک جیسے چل رہے ہوتے ہیں. خرابی حالات میں تو جوہر کھلتے ہیں انسان کے، پرسکون حالات میں تھوڑی جوہر کھلیں گے، جو بھی باتیں کر لو. جب حالات خراب ہوتے ہیں، شدت ہوتی ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ مرد کون ہے. پھر معلوم ہوتا ہے کہ علی کا نعرہ کہاں سے آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے یہاں نعرہ ماشاءاللہ یہ لگتا ہے نا، نعرے حیدری یا علی. آپ کو حیرت ہوگی وہ جو ہمارے مجاہدین ہیں نا، حزب اللہ کے، انصار اللہ کے، اور یہ دوسرے ہمارے سپاہ کے جوان، ان سب کا جنگی نعرہ حیدری نہیں ہے، یالی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ یالی بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، پوری ذمہ داری سے بیٹھ کر. اور ثبوت بھی آپ دیکھ لیجیے گا جا کے سوشل میڈیا پہ. ان کا جنگی نعرہ یہ ہے کہ جب وہ حملہ کرتے تو نعرہ لگاتے یا زہرا. کیا نعرہ ہے؟ یا زہرا کہہ کے نعرہ لگاتے حملہ کرتے ہو. یہ جنگی نعرہ ہے ان کا. اب آپ کو اندازہ ہوا کون سی قوم ہے یہاں بیٹھ کے چپڑ چپڑ باتیں تو بنا لیتے ہو کہ وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے. ان کا عقیدہ تو دیکھو. اگر پوری دنیا لرز رہی ہے تو یا زہرا کے نعرے سے لرز رہی ہے. جب حزب اللہ یہ نعرہ لگاتی ہے ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں یہودیوں کے، یہ آگے وہ لوگ آگئے، یہ آگے وہ، یہ زہرا والے آگئے. لبیک یا زہرا، اور یا زہرا کہہ کہ جب حملہ کرتے ہیں، لشکر حملہ کرتا ہے، یا زہرا. اب مجھے بتاؤ یا زہرا کہے کون؟ چلیے 2 منٹ تشریح کر دیں، کون ہے یا زہرا؟ نعرہ کیسے آیا یا زہرا کا؟ یاد رکھیے، معصومین کی روایت کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ نحنو حجت اللہ علیکم، ہم گروہ ائمہ تم پر حجت ہیں، ہم تم پر حجت ہیں. نحنو حجت اللہ علیکم وفاطمۃ حجت علینا، اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے. یہ فاطمہ، یہ فاطمہ. چھٹے امام فرماتے ہیں جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو ڈائریکٹ استغاثہ کرو، اغیثنی یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا میری فریاد کو پہنچ، میری مدد کا براہ راست. پوری ذمہ داری سے یہاں سے بیان کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو گیا. اغیثنی یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ اغیثنی، اے فاطمہ میری استغاثے کو پہنچ، اے فاطمہ میری مدد کو. سمجھ میں آیا؟ ایسے نہیں، تھوڑا اسٹڈی کیا کرو، معلومات کیا کرو، پھر اس کے بعد زبان کھولتے ہوئے اچھا لگتا ہے کوئی اعتراض کی. جو کچھ نہیں کرتے نا ان کے پاس سوائے اعتراض کا اور کچھ نہیں ہوتا. عجیب بات ہے، جو لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، اعتراض تو گلا تو ان کی زبان پہ ہونا چاہیے جن کے مر گئے ہزاروں لاکھوں. وہاں تو کوئی گلا نہیں ہے. وہ آج بھی جشن منا رہے ہیں فتح کا، نکلے ہوئے پورے لبنان میں جا کے دیکھ لیجیے چینلز، جشن منا رہے ہیں حزب اللہ کی فتح کا. وہ تو گلا نہیں کر رہے کہ ہمارے اتنے مروا دیے اتنے مروا دیے. فلسطینی تباہ ہو گیا نا، غزہ تباہ ہو گیا، کھنڈر ہو گیا. کسی فلسطینی کی زبان سے گلا سنا؟ یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بقرات، ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا مول؟ وہ تیرا کوئی واسطے نہیں، تیرا لینا دینے نہیں، آرام سے بیٹھا رہے، چپکا بیٹھا رہے. تیرا کیا واسطہ؟ فلسطین سے، بیروت سے، حزب اللہ سے، حماس سے تیرا کیا واسطہ؟
تو کوئی لینا دینا ہے ان سے؟ تو جو میں نے کہا نا، ہر وہ آدمی اعتراض کرے گا جس کا اس معرکے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تیرا واسطے نہیں کوئی معرکے سے۔ جو معرکے میں ان سے پوچھو نا کہ ان کے حوصلے کہاں تک ہیں، وہ کتنے دلیر، وہ کتنے بہادر، کہ ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد ایک بچہ بھی ان کا نہ حماس کے خلاف بولتا ہے نہ حزب اللہ کے خلاف بولتا ہے۔ یہ ان کا حال ہے، یہاں بیٹھنے والوں کا دوسرا حال ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہماری؟ چلیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ اتنا بڑا لشکر، اب آئیے، اب اس کے مقابلے میں مومنین کا کیا قول تھا وہ بھی قرآن بتائے گا۔ منافقین کا تو بتا دیا نا میں نے کہ ان کا اللہ کے وعدے پر سے ایمان اٹھ گیا، کہتے ہیں یہ مروا دیا انہوں نے ہم کو، یہ کہاں مروا دیا، اتنا بڑا لشکر یہ تو آج چھوڑے گا نہیں۔ وہ بھاگ رہے تھے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیجئے۔ قرآن کہتا تھا ان کے گھر نہیں خالی ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب آیات پڑھیں گے تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، یہ عزیزان محترم اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں اس لیے بھی اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، کوئی زیر زبر بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ترتیب جو آیات کی نا، کوئی بہت ساری آیات ہیں ایک سلسلے سے آپ سے، اور پھر یہ کہ سارا کیا ہوگا، ریکارڈ ہو جائے گا، بعد میں پھر دیکھ سکتے ہیں۔ آیات کا نمبر بتا دیتا ہوں میں یہیں ابھی سے آپ کو، آیت نمبر 9 سے لے کے سورہ احزاب کی 33واں سورہ ہے نا قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 9 سے لے کے 23ویں تک چلے جائیے گا۔ سورہ احزاب ہے، کیا ہے؟ جنگ سورہ احزاب میں جنگ احزاب پورا اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر، کیوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بے شک آپ کو حفظ نہ ہو، مجھے بھی حفظ تھوڑی ہے، لیکن آپ کو نمبر یاد رہیں گے تو آپ کسی بھی سامنے حجت قائم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ بھائی، تو جو ہم سے کہتا ہے دیکھ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن یہ پورے مارکے کو بتا رہے کہ مارکے میں ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہارا حال کیا ہوا تھا، کس کی وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے نا، وہ بھی بتا دیں گے نا۔ آج بار بار ہم رجل کا ذکر کر رہے ہیں، آج اس رجل کا ذکر آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ ظاہر خندق ہے، جنگ احزاب ہے، اس رجل کے بغیر کیسے کام ہوگا، نہیں ہو سکتا نا۔ چلیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا دیکھیے، مجھے ایک اعتماد ہوتا ہے کہ آپ خشکی طریقے چکر میں تو نہیں ہے نا کہ مجلس خشک ہو گئی، مجلس ایسی ہوئی، نہیں نا، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ تک معلومات پہنچ جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ ورنہ اس ایک آیت کو لے کے میں 1 گھنٹہ بھی گزار سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پورا مضمون کسی حد تک آپ تک پہنچ جائے، ریکارڈ ہو جائے گا، بعد میں کام آئے گا۔ میرا مقصد یہ کہ آپ تک بات پہنچے۔ میں نے پہلے بھی کہا، جہاں بھی پڑھا آیات دیکھ کے ہی پڑھا تاکہ میں ایک تو غلطی سے بچا رہوں اور دوسرے آپ تک صحیح بات پہنچ جائے۔ آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہ 9ویں آیت سورہ احزاب کے اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب اس نے کب نازل کی تم پر؟ اس وقت نازل کی جب تم پر لشکروں پہ لشکر آ رہے تھے، اور اس نے کیا کیا؟ اس جاءتکم جنودن، تم پر لشکر آ رہے تھے، فارسلنا علیہم، ہم نے ان لشکروں پہ کیا بھیجا؟ ہم نے ان کو تباہ و برباد کرنے کے، ریحا و جنودن لم تروہا، ہم نے ان پر ہوا یعنی آندھی آ گئی تھی نا، آخر میں بھاگ گئے تھے، سارا تباہ و برباد ہو گیا تھا لشکر کفار کا، ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجا جو نظر نہیں آ رہا تھا، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، جسے تم بھی نہیں دیکھتے، ہم نے وہ لشکر بھیجا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو بھی تم عمل انجام دے رہے تھے نا، اللہ اسے دیکھ رہا تھا، اللہ اسے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا لشکر آیا تھا تمہارے چاروں طرف سے، تم پر حملہ آور ہوا تھا اور ہم نے تمہیں اس لشکر سے نجات دیا۔ آگے چلیے، اس کے بعد 10ویں آیت، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یعنی تمہارے اوپر سے بھی لشکر آ رہے تھے اور نیچے سے بھی، یعنی میدان سے بھی آ رہے تھے اور پہاڑوں سے بھی اتر رہے تھے، تمہارے اوپر لشکر پہ لشکر آ گئے تھے، اور کیا ہو رہا تھا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، دہشت سے آنکھیں تمہاری پھٹی جا رہی تھی، خیرہ، یہ قرآن بتا رہا ہے، دہشت سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی یعنی پھٹی جا رہی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے قلب، تمہارے دل اچھل کے حلق میں آ گئے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا تو بھاگے گا تھانے تو، قرآن کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو موجود تھے ان سے کہہ رہا ہے نا، مدینے والوں سے، کہ تمہارے دل خوف سے اچھل کر کہاں آ گئے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ والقلوب، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ،
تمہارے دل اچھل کر تمہارے حلق میں آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ہی ظن کرنے لگے. یعنی جیسی مشکل آئی تمہارا ایمان ہی زائل ہو گیا، اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، یعنی بدگمان ہونے لگے تم اللہ کے بارے میں. یہ 10ویں آیت. 11ویں آیت میں اسی کی تشریح ہو رہی. کیا بدگمانی؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس سختی میں، یہ جنگ احزاب کی سختی میں مومنین کے لیے شدید بلاؤں کا امتحان تھا. زلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی جھٹکے دینے والا. ایسے امتحان میں ہم کو مبتلا کیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو مبتلا کر دیا گیا تھا. کیسے امتحان میں؟ اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے، زلزالاً شدیدہ، شدید جھٹکے ان کو دیے گئے مومنین کو امتحان میں. اب آئیے اس وقت منافقین کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. 11ویں آیت. اور جب منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا. یہ ان کے تشریح کسی مجلس میں کی موقع ملا تو کریں گے، ورنہ وعدہ نہیں ہے. پھر انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کہ مرض والے کون ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. اور خود مولا نے بھی اپنے قول میں اللہ کے رسول کی حدیث کو نقل کر کے ان کا ذکر کیا ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے. یاد رکھیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اس کا تعلق ہے علی کی دشمنی کے ساتھ. سمجھ گئے؟ لیکن پھر کبھی موقع پہ تشریح کر دیں گے. ابھی دیکھیے قرآن بتا رہے ہیں نا، الگ الگ کر رہے ہیں نا. ایک منافق ہے اور ایک کون ہے جس کے دل میں مرض ہے. ایک سادہ منافق ہے، بالکل منافق، وہ چاہے یہاں ہو یا نہیں، مانے نہ مانے، منافق ہے. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، غرورا. کیا کہہ رہے تھے وہ منافقین؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے روم اور قیصر و کسریٰ کی فتوحات کے، وہ سب کیا تھا؟ سب دھوکہ تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور یہ صرف دھوکہ دینے والا وعدہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا. آگے چلیے 13ویں آیت. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ، اور جب ایک گروہ کہہ رہا تھا اے یثرب کے لوگوں اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں بچی، بچنے کی کوئی جگہ نہیں بچی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، بھاگو، چلو، یعنی واپس چلو. فَارْجِعُوا. اور ایک گروہ کیا کر رہا تھا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ایک گروہ اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہا تھا. اللہ کے رسول گھر خالی ہیں، گھروں میں ایسا نہ ہو پیچھے سے حملہ ہو جائے، ہمارے گھر خالی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں پر حملہ ہو جائے. ایک گروہ کہتا ہے وَيَسْتَأْذِنُ، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. اللہ کہتا ہے ان کے گھر خالی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر خالی ہیں، گھروں میں کوئی نہیں، بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، حملہ نہ ہو جائے، لٹ نہ جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں، مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر جاؤں. اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہے تھے. پروردگار فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر خالی نہیں تھے. پھر کیا تھی بات؟ ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے بھاگ جانے کے. اب یہ فرار کا ترجمہ کیا کروں بھائی، تو بتا دے مجھے. آپ کہتے ہیں فلاں نے بھاگ گئے، فلاں نے بھاگ گئے، میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا بھاگ گئے. وہ ادبار کا ہے، ادبار جمع ہے دبر کی، وہ بھی ابھی آ رہا ہے. وہ میں نے لفظ بچا کے رکھا ہے، تشریف والا لفظ میں نے بچا کے رکھا. ابھی فرار کا لفظ ہے نا، دیکھیے خیانت نہیں ہونی چاہیے، جہاں جو ترجمہ سوٹ کرتا ہے وہی ترجمہ ہونا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے ان یریدون الا فرارا، سوائے اس کے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کیا کریں، بھاگیں، فرار، بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکر داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے کہا جاتا کہ مل کر فتنہ کرو تو یہ فوراً حاضر ہوتے، فتنے کے لیے ضرور ساتھ دیتے، فتنے کے لیے ضرور آ جاتے، اور اس کے بعد بھی یہ میدان میں تھوڑی دیر سے زیادہ نہیں ٹکتے. آئیے چلیے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. یہ آگے نا ادبار، ادبار جمع ہے دبر، یعنی تشریف. سمجھ میں کتنا اچھا لفظ ہے تشریف. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
قبل لا یولون الادبار وکان عہد اللہ مسئولا، اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے کہ یہ میدان جنگ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، پشت تشریف لے کر نہیں جائیں گے، تشریف رکھیں گے وہیں پہ. سمجھ گیا؟ یہ ادبار کا ترجمہ یہاں پہ ہو رہا ہے. ہم اسی لیے کہتے نہیں بھائی کوئی نہیں بھاگا، کسی نے پیٹ نہیں دکھائی، تشریف لے گئے تھے. اب یہ تشریف کی تشریح سب نے الگ الگ کی ہے. ہمارے ایک دوست نے مفتی صاحب، انہوں نے الگ تشریح کی ہے اس تشریف کی. ان سے پوچھ لیجیے گا کہ تشریف کسے کہتے ہیں. صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد پر. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. بہرحال ان سے جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا اس کے بارے میں سوال تو کیا جائے گا، سوال تو کیا جائے گا کہ کیوں تشریف لے گئے تھے آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میدان جنگ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، پشت نہیں دکھائیں گے. کیا کہوں اور بھائی کتنے ترجمے لاؤں، یہی ترجمے ہیں سارے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ. کسی بھی حالت میں یہ فرار تمہیں فائدہ نہیں دے گا. لن آ گیا نا، لن نفی ابدی کے لیے آ گیا ہے نا. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ آخرت میں. یہ اسے لن نفی ابدی کہہ لیا، یعنی کبھی بھی نہ یہاں نہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ. کسی بھی حالت میں فرار تمہیں فائدہ دینے والا نہیں. اگر تم فرار چاہتے ہو، موت سے بھاگنا چاہتے ہو، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا تمہیں نہیں ہے. اب القتل، یا قتل سے بھاگنا چاہ رہے ہو، موت سے بھاگنا چاہ رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور کیا کرو گے؟ چند دن بڑھ جائے گی زندگی. سارے مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ جو بھاگے تھے مر گئے نہیں مر گئے؟ جناب خود شہید ہو گئے، جنہوں نے شہید کیا تھا وہ بچ گئے کیا؟ ہیں کیا آج؟ مر گئے نا، مارے گئے، مر گئے، جو گئے نا، ختم ہو گئے نا. زندہ کون ہے؟ جس نے اس فلسفے کو پا لیا تھا کہ بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا انسان موت سے، لیکن انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ عزت کی موت لے لے یا ذلت کی زندگی لے لے. سمجھ میں آگے بات ہے عزت. جس کے پاس عزت اور ذلت کا مفہوم ختم ہو جائے وہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اپنی قوم کو بھی ذلیل کرتا ہے، خود بھی ذلیل ہوتا ہے. اپنی قوم کو بھی رسوا کرتا ہے، خود بھی رسوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس عزت اور ذلت کا مفہوم ختم ہو گیا. کوئی عزت ذلت، نہ اپنی عزت، نہ دوسروں کی عزت، نہ قوم کی عزت، کسی کی عزت نہیں. دعا کریں اللہ رحم فرمائے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور کیا کتنے دن زندہ رہ لو گے؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں نے سب کو ختم کر دیا، اب میرا کوئی مقابل نہیں رہا، اب میں نے تخت کو اتنا مضبوط کر لیا کہ دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی مجھ پہ حملہ آور. جہاں سے آواز اٹھی فرعون نے دبا دی، نمرود نے دبا دی. جب وہ اس مقام پر پہنچا تو پھر مشیت حرکت میں آئی. پھر مشیت نے جن چیزوں پہ حکومت وہ راج کرتا تھا انہی چیزوں کو اس کے خلاف لشکر میں تبدیل کر دیا. جن پانیوں پہ اس کی حکومت تھی وہی پانی اس کے غرق ہونے کا سبب بن گئے. اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. میں کہہ رہا ہوں نا تم سے. چلو ایک بشارت کی بات بھی کرتے چلیں، پھر بھول جاؤں گا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ابھی بیچ میں بتا دوں. کہوں گا نا بعد میں بتاؤں گا تو بعد میں بھول جاؤں گا، تو ابھی بتا دوں آپ کو. کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ دنیا میں مضبوط ترین آرمی اس کی ہے جس کا دریا پر یعنی سمندروں پر قبضہ ہے. فلیٹ چل رہے ہیں نا، فلیٹ، بحری بیڑے. نقشہ دکھاتے ہیں نا ہمیں ڈرانے کے لیے، یوں گھیرا ہوا ہے، یوں گھیرا ہوا ہے، یہاں سے ماریں گے، یہاں سے ماریں گے. سینکڑوں فلیٹ، سارا سمندر ہمارے. سمندروں کی لڑائی ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ سے. جس کا پانیوں پہ قبضہ اس کا دنیا پہ قبضہ. پانیوں پہ قبضہ، ساری تجارت تو وہیں سے ہوگی نا. 3 حصے پانی ہے نا بھائی. زمین تو 1 حصہ ہے، 3 حصے تو پانی ہے. ایک خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے. پانیوں کی لڑائی ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا علامتوں میں سے ایک علامت، ایک نشانی کیا ہے ظہور کی؟ کہ آپ کا مسلح پانی پہ ہوگا. کہاں ہوگا؟ پانی پہ ہے، بلکہ ہوگا نہیں ہے. کیوں ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. وہ ہوا میں ہوتا، وہ ہمالیہ پہ ہوتا بھائی، فضاؤں میں ہوتا، آسمان پہ ہوتا، چاند پہ ہوتا، ستاروں پہ ہوتا. سمندر میں کیوں؟ سمندر پہ کیوں؟ سنیے، ابرہہ نے حملہ کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ ابرہہ نے حملہ کیا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ.
کہاں سے حملہ کیا؟ زمین سے، آسمان سے کہ پانی سے؟ زمین سے، زمین سے، وادی محصر ہے نا، لشکر لے کر آئے، ہاتھیوں کا لشکر اس زمانے میں، بھاگ گیا پورا مکہ، اپنے اپنے بت اٹھائے، چندے کے صندوقچے اٹھائے، بھاگ گئے کوہ ابو قبیس پہ۔ ہاں وہ بت کیا تھا اصل میں؟ تو چندہ تھا نا، اور ڈبوں میں پیسے آتے تھے، نذرانے چڑھاوے، ماشاءاللہ ہے نا۔ دیکھیے کیسا مسکرا رہے ہیں لوگ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حالانکہ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں کفار قریش کو کہہ رہا ہوں، کمبخت ایسی چیز سکھا کے چلے گئے، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ جناب انہوں نے اپنے بت اٹھائے، مال اٹھایا، سونا چاند جب لے کے بھاگے، اب دیکھا کہ بھیا باری ہے، پہاڑ پہ کیسے چڑھے، ان کا بتوں کو توڑو اور بنا لیں گے، یہ تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، پھر بنا لیں گے۔ مال بچاؤ، سونا بچاؤ، چاندی بچاؤ، لے کے بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ کون بچا؟ ایک شخص بچ گیا نا، نہیں گیا نا، نہیں فرار ہوا۔ کون؟ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، محمد عربی کا دادا، علی ابن ابی طالب کا دادا عبد المطلب ہے نا، وہ رہ گیا، سب نے کہا، باقی سب بھاگ گئے، دوڑ گئے سب، جن کے زمینی خدا تھے بھاگ گئے، اور جتنے وارث بن کے بیٹھے تھے کعبے کی سب بھاگ گئے۔ لڑنا تو تھا نہیں، کعبہ تو اس لیے قبضہ کیا ہوا تھا کہ آمدنی آج بھی وہی ہو رہا ہے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں۔ استاد قمر جلالوی کا مصرع ہے، بہرحال چلیے چھوڑیے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ تو وہ جناب ہوا، جو اصل متولی تھا وہ سامنے آ گیا۔ کل میں نے عرض کیا نا، جس کا کوئی بت نہیں تھا وہ آ گیا، عبد المطلب کا کوئی بت نہیں، آگے میدان میں۔ تو جب زمین سے حملہ کیا ہاتھیوں کے لشکر نے، تو محافظ کہاں کھڑا تھا؟ زمین پہ تھا۔ محافظ کہاں تھا؟ زمین پہ کھڑا تھا۔ آج یہ سفید ہاتھی کہا جاتا ہے ان کو، جو فلیٹ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وائٹ ایلیفینٹ ہے نا۔ آج ہاتھیوں کا لشکر کہاں سے حملہ کرے گا؟ جب کرنے والا ہے سمندروں سے۔ تو اللہ نے مقابلہ کرنے والے کا مسلح پہلے سمندر پہ بچھا کے بتا دیا کہ کل لشکروں نے حملہ کیا تھا زمین سے، تو عبد المطلب کھڑا تھا زمین پر۔ آج یہ حملہ کریں گے سمندروں سے، تو عبد المطلب کے بیٹے کا مسلح بھی سمندر پہ ہوگا۔ پانی نعرہ حیدری، یا حسین اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ چلیے اب آگے چلیے، یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ میں نے کہا یہ نہیں بتاؤں گا، بات آگے بڑھ جائے گی، بھول جاؤں گا پھر میں۔ اچھا میں نے بتا دیا، آج 5-10 منٹ زیادہ لے لوں آپ کے، اجازت ہے؟ اب 2 دن سے آپ سن رہے ہیں مجھے، 2 دن پہلے میں ڈر رہا تھا زیادہ پڑھوں گا، آپ بھاگ جائیں گے، دوسرے دن نہیں آئیں گے، لیکن آپ ماشاءاللہ آج پکے ہو گئے آپ انشاءاللہ۔ مل کر تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ آئیے آیت نمبر 17، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ اللَّهُ يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ کون ہے جو تم کو بچائے گا اس وقت جب اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ یا اللہ تمہارے ساتھ نیکی کا ارادہ کر لے، کوئی روک سکے گا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں گھبراتے کیوں ڈرتے؟ کون ہے؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کون بچائے گا تم لوگ من اللہ ان اراد بکم، اگر اللہ تمہارے لیے ارادہ کر لے سوا، اراد بکم سوًا، برائی کا ارادہ کر لے، کوئی بچانے والا ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا فرعونوں کو، نمرودوں کو، کہ جب مشیت طے کر لے تو صدام جیسا ایک کیڑے کی طرح، چوہے کی طرح گٹر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ قذافی کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، وہ سب کے سامنے ہے نا۔ اللہ جب چاہتا ہے، کوئی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کوئی ہے بچانے والا؟ اگر میں تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لوں، وہ بچا ہے کوئی جس کو آواز دو تم بچا لے تمہیں؟ یا میں تمہارے ساتھ نیکی کا ارادہ کروں، اچھائی کا ارادہ کروں، کوئی روک سکے گا وہ نیکی کرنے سے؟ تم تک نیکی پہنچنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ رحمت پہنچنے سے کوئی روک سکے گا؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیوں گھبراتے ہو؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً،
اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے کون بچائے؟ کوئی روک سکے گا؟ نہیں. اللہ نے جب ارادہ کر لیا تم تک وہ رحمت پہنچے گی، تم تک وہ نیکی پہنچے گی. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم کسی کو بھی نہیں پاؤ گے سوائے اللہ کے اپنا سرپرست اور اپنا مدد کرنے والا. کوئی نہیں ہوگا تمہارا. اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری سرپرستی کرے گا. اب یہ ولی نصیر کے معنی قرآن مجید نے خود تشریح کی ہے جگہ جگہ، وہ ہمارا موضوع نہیں، پھر بتا دیں گے کسی وقت آپ کو کہ ولی اور نصیر کے معنی کی خود قرآن نے تشریح کی ہے. چلیے ایک آیت بتائی دیتے ہیں آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وما لکم، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو غالباً یہ آیت سورہ نساء کی ہے، نہیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کل بہرحال بتا دوں گا، لیکن اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. دیکھیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو تم نہیں پاؤ گے اپنا ولی اور اپنا نصیر، مددگار، کسی کو نہیں. اب یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کیوں اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہو؟ جیسے آج غزہ کے حالات ہیں، جیسے بیروت کے حالات ہیں نا. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ مظلوم مرد، عورتیں، بچے، یہاں تو مومن چھوڑو مسلمان کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو مسلسل چلا رہے ہیں، فریاد کریں باری الہا اس بستی سے ہمیں نجات دے دے جس کے لوگ ظالم ہیں. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں اس سے نجات دے دے. وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا. یہ آیت اللہ کہہ رہے ہیں. تم سنتے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ایک ولی مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک مدد کرنے والا. سمجھ میں آ گیا؟ جس کو اللہ ولی بنائے، جس کو اللہ مددگار بنائے، تو وہ اللہ ہی کی مدد شمار ہوتی ہے، کہلاتی ہے. اس پہ ہم نے مجالس پڑھی یا شریف پڑھے، ہم سے پڑھے، پھر کبھی صحیح ابھی اشارہ کیا تاکہ یہاں آپ کے ذہن میں کوئی پھانس چبھی نہ رہ جائے، اس لیے تشریح کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ گھبرانا مت. جس کو اللہ مدد کے لیے مقرر کرتا ہے اس کی مدد کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ نے مقرر کیا نا، اس کو نصیر بنایا اس کو. چلیے ایک اور پڑھ دیتے ہیں آیت. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا. سورہ بنی اسرائیل ہے نا. اے حبیب کہیے، یوں کہیے جیسے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے کہیے. اللہ کہہ رہا ہے ایسے کہیے. قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، بار الہا میں سچائی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤں، سچائی کے ساتھ ہجرت کروں، اور تو اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، اپنی بارگاہ سے. جہاں سے مانگے گا وہیں سے ملے گا نا بھائی. مانگنے والے نے جہاں سے مانگا تھا اللہ نے وہیں سے دے دیا. کہا تھا معبود اپنی بارگاہ سے دینا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے دے دیا، ہے نا. اس بڑی تھی مجلس، یاد ہوگی لوگوں کو. خیر چلیے آگے چلیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جلدی جلدی چلتے ہیں، گھڑی بہت تیز چل رہی ہے. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں. دوسروں کو جنگ سے بھی روک لو، خبردار نہیں جانا 500 بے آوی ہے نا. عمرو بن عبد الود اسی جنگ میں آیا تھا نا، خندق پار کر کے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اسی جنگ میں آیا تھا. للکارا دو، لڑو، کسے شہید ہو کے جنت میں جانا ہے آ جاؤ، جب مجھے مار کے غازی بن جاؤ. وہ الٹا ہو گیا، وہاں ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے. وہ بھی نہیں جانا، 500 بے بھاری ہے، اکیلا. وہ جو بیچارہ لڑنے کی ہمت کرتا وہی بیٹھ گیا. بیٹھ جا بھائی. ایسے ہی ہو رہا تھا نا. ایک آدمی کہہ رہا تھا میں جاتا ہوں، اور اللہ کے رسول سے بٹھا دیتے تھے، بیٹھ جاؤ. کہتے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ 3 بار ہوا نا ایسا. 3 بار وہ چلایا، اوے آؤ نا کوئی تو آؤ. 3 بار اللہ کے رسول نے کہا کوئی جاؤ نہیں. کیوں؟ بتا دیا نا، ڈرا رہے تھے ایک دوسرے کو. بجائے اس کے کہ حوصلہ بنائے، حوصلہ دیں، اور الٹا ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا میں جاؤں. جب کوئی نہیں اٹھا تو اللہ کا رسول بھی جیسے موقع دے رہا تھا کہ پھر نہ کہنا، کیونکہ پہلے ایسا ہو چکا تھا. ہم جاتے تو ہم بھی مان لیتے. کہ چلو اب ہے کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، چلو جاؤ علی. ایک صلوات بھیجیے محمد علی. علی جاؤ، علی جاؤ. اور جب علی چلے تو کیا فرمایا اسی جنگ احزاب میں نا؟ جب علی چلے تھے تو کیا فرمایا؟ کل کفر کے مقابلے میں
کل ایمان. بھائی کوئی نکلا ہی نہیں نا ادھر سے. بتا دیا کہ آج یہ دو طاقتیں ٹکرائیں گی, جو جیتے گا اسی کی حاکمیت ہوگی قیامت تک. کل کفر ہے کل ایمان. وہ پورے کفر کی طاقت کی نمائندگی کر کے آ رہا تھا پہلوان بن کے, ہے نا. انہی نے اپنی سب سے بڑی طاقت کو بھیجا آگے, جا امریکہ جا, ہے نا. جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہوں, کیسے لڑو گے, کہاں سے لڑو گے, یہی ہو رہا ہے نا عربوں میں. خبردار ان سے کیسے لڑو گے, تم تو سوئی نہیں بنا سکتے ہو, تم تو ایک کولڈ ڈرنک نہیں بنا سکتے ہو, تمہارے بچوں کو تو نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ برگر, فاسٹ فوڈ, وہ پتہ نہیں کیا کیا نہ کھا لیں, ان کا تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا. کیسی قوم ہے. جب میں نے کہا نا کہ وہ تو جناب کیسے بائیکاٹ کریں, ہم بناتے ہی کیا ہیں. او بدبختو, جو بنا سکتے ہو وہ تو بناؤ. چلو جہاں مجبوری ہے تم نہیں بنا سکتے, ایک بند کباب بھی نہیں بنا سکتے ہو کیا؟ بند کباب ہی ہے نا, اس کا انگلش میں کوئی بھی نام رکھ دو. یعنی خود اعتراف کرو کہ ہم بند کباب نہیں بنا سکتے, ہم کولڈ ڈرنک نہیں بنا سکتے, ہم پانی نہیں بنا سکتے. یہ تو چھوڑ دو کم سے کم. نہیں, کیسے چھوڑ دیں؟ بچوں کو عادت ہے نا. بچے جب تک وہ کھائیں گے نہیں, کیا کہتے ہیں فروزن چکن ہے, پتہ نہیں کیا ہے چکن, وہ جب تک نہیں کھائیں گے مزہ نہیں آئے گا. نیند نہیں آتی بچوں کو, اماں چلو ابا چلو, پیسہ بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ. بھئی حلال کا آ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہاں سے آ رہا ہے, حلال کا آ رہا ہے سارا. یہاں تو ویسے بھی سب حلال کا ہی ہوتا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ, جہاں سے بھی مل جائے. ہاذا من فضل ربی تو لکھا ہوا ہے نا گھر پہ اس نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اللہ کے بندو, کم سے کم اتنا تو کرو کہ جو چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو. ابھی معلوم ہے آپ کو, یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ہوا میں نہیں باتیں کر رہا. $1 ارب پیپسی نے دیا ہے دفاعی فنڈ میں اسرائیل کے. کتنا؟ $1 ارب. ایک سافٹ ڈرنک کی کمپنی دے رہی ہے. کیوں؟ ہمارے بچوں کے گوشت کے چتھڑے اڑاؤ. ہضم ہو جاتا ہے یہ کھانا, ہضم ہو جاتا ہے یہ کولڈ ڈرنک. کیسے تمہارے حلق سے نیچے اترتی ہیں یہ چیزیں یار, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ نہیں نظر آ رہا, یہ خون خرابہ. اربوں ڈالر یہ کمپنیاں, یہ کولڈ ڈرنک کی کمپنیاں, یہ برگر کی کمپنیاں, یہ فروزن چکن کی کمپنیاں دفاعی فنڈ میں دے رہی ہیں اس کو کہ مارو ان کے بچوں کو. ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. پکائی کی ایٹمی طاقت ہو, چنے بھونو بیٹھ کے. جب تم کچھ بنا ہی نہیں سکتے ہو, دنیا کی بیکار ترین قوم تم ہی پیدا ہوئے, تو فائدہ کیا ہوا کہ یہ بنا لیا وہ بنا لیا. بات وہی آ گئی قومی غیرت اور قومی حمیت کی. جہاں قوموں میں غیرت ہوتی ہے وہ سب کچھ کر لیتے, وہ سب بنا لیتے, وہ ہتھیار بھی بنا لیتے اپنے دفاع کے لیے, وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بنا لیتے ہیں, سب بنا لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن جہاں اجتماعی طور پہ غیرت ہی رخصت ہو گئی ہو تو وہاں تو یہی ہوگا, ہے نا. نہیں, لوکل چیز نہیں کھانی ہے. لوگ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا, اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ہمارے بچے تو وہاں کے عادی ہیں نا, ان چیزوں کے عادی ہیں. اسکول بھی وہاں کا ہو, کالج بھی وہاں کا ہو, سافٹ ڈرنک بھی وہاں کا ہو, کولڈ ڈرنک بھی وہاں کا ہو, منرل واٹر بھی وہاں کا ہو, بند کباب بھی وہاں کا ہو, بنا ہوا مرغی بھی وہاں کی ہو. کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ماشاءاللہ. خود اعلان کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے, ہمیں کچھ آتے ہی نہیں, ہم تو کھانا بھی ان کا لے کے کھاتے. بہرحال کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے بات. ویسے اصل میں یہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب دیکھیے, میری بات آپ کو اچھی لگے نہ لگے, صلوات تو محمد و آل محمد کے بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے جلدی چلتے. خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں. اپنے بھائیوں کا حوصلہ شکن نہیں کرتے. نہ جانا خبر مار دے گا, نہیں لڑنا, اتنی بڑی طاقت سے نہیں لڑنا, خبردار. اپنے بھائیوں سے کہنے والے کہ ہماری طرف آ جاؤ, یعنی میدان جنگ میں نہ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ہم پناہ دے دیں گے, ادھر آ جاؤ, بچت کا راستہ ڈھونڈو. یہ ادھر اپنے میدان سے خود بھاگ گئے, دوسروں کو بھی بلا رہے تم بھی ادھر آ جاؤ. چلیے 18ویں آیت. آئیے جی 19ویں آیت. اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم, او ان کی آنکھوں میں خوف تمہیں نظر آئے گا کہ ان کی حالت عجیب ہو جائے گی. اعینهم کالذی یغشی علیہ من الموت, موت کا اندھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا.
جب یہ دیکھیں گے نا موت کو سامنے، لشکر کو دیکھیں گے کہ کہاں پھنس گئے بھائی، مر گئے بھائی، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جیسے ہی خوف رخصت ہوگا، جب یہ لشکر چلا جائے گا، کیا کہ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حَدَادٍ، یہ جناب سخت زبانوں کے ساتھ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے. پھر ان کی بہادری واپس آ جائے، اپنوں پر شیر کہ اپنوں پر شروع ہو جائیں گے، تمہیں سنانی شروع کر دیں گے، تمہاری وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے اس نے مروایا، اس نے مروایا، اس نے مروایا. یہ مولوی حسن ظفر آ کے ایسی تقریریں کر کے گیا تھا، اس نے مروایا، ہے نا. لیکن میں تیار ہوں سب سننے کے لیے، کیونکہ میں تاریخ جانتا ہوں کہ آخر میں بچتا وہی ہے جو کلمہ حق کو زبان پہ ادا کرتا ہے. موت تو سب کو ہے، ہم میں سے کوئی بچے گا باقی؟ وہ سارے چلے جائیں گے. تاریخ زندہ رکھتی ہے ان لوگوں کو جو آخری سانس تک ڈٹے رہتے ہیں. آپ کو کیسا بھی لگے، لیکن اب میں جملہ روکوں گا نہیں آگے زبان پہ. یحییٰ سنوار سنا ہے آپ نے؟ جانتے ہیں اب ہم کہتے ہیں نا محاورہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا اس محاورے کا، پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا کہ آخری دم تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے. خدا کی قسم اس ایک مجاہد نے بتایا کہ آخری سانس تک کیسے لڑا جاتا ہے. پورا جسم زخموں سے چور، یہ دائیں ہاتھ بھی جھلس چکا تھا، بائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک چھڑی تھی. چھڑی سے کوئی جہاز گرا سکتا ہے، ڈرون گرا سکتا ہے. اس نے اس چھڑی سے آخری وار کر کے بھی بتایا کہ اسے کہتے ہیں آخری سانس تک لڑنا، دم نکلنے تک لڑنا، آخری وقت تک لڑنا، مقابلہ کرنا، آخری سانس تک مقابلہ کرنا. یہ ہوتے ہیں مجاہد. ان مجاہدین کو کبھی شیعہ سنی اور مکاتب فکر و مذہب کے آئینے میں مت دیکھا کرو. سمجھ گئے؟ یہ وہ مجاہد ہیں. اگر یہ نہ ہو، بعد والی نسلوں میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا مجاہد. اور یہ سب ساتھ ہیں نا، یہ سب ساتھ الگ الگ نہیں. حسن نصر اللہ کو کبھی اسماعیل ہانیہ سے، یحییٰ سنوار سے اور ہاشم صفی سے الگ نہ سمجھنا. ان لوگوں کی موت نے، ساتھ شہادت نے بتایا کہ سب ایک تھے اس راستے میں، راہ حق میں، راہ قدس میں سب. خبردار کبھی ایسا نہ کرنا. مجاہدوں پہ زبانیں نہ کھولا کرو، نہ کھولا کرو. اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے خلاف بولو تو نہیں نا یار. اللہ کے بندو نہیں لڑ سکتے، نہ نہیں کرو، مخالفت نہ کرو. جواب دینا مشکل ہو جائے گا مرنے کے بعد، بتا رہا ہوں. جواب دینا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنی زبان تو بند رکھتے، حمایت نہیں کر سکتے تھے تو مخالفت تو نہ کرتے. ان مجاہدوں کی جو دنیا کی شیطانی طاقتوں سے لڑ رہے تھے. اچھا اسرائیل کے شیطانی طاقت ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں، بتا دیں کوئی ہے تو میں پھر ثابت کروں. کوئی شک ہے تو جو اس سے لڑ رہا ہے، اللہ کے بندو ایسا تو نہیں کرو. جب طے ہو گیا نا کہ جو شیطانی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں وہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انسانیت ہے جو کسی طرح چاہتی ہے کہ زندہ رہوں، انسانیت کو زندہ رکھا جائے. ان وحشی درندوں کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں تو کم از کم زبان سے ان کا ساتھ تو دے دو. نہیں دے سکتے تو مخالفت تو نہ کرو. اللہ کے بندو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، یہ تم سے جان چراتے ہیں. جب خوف سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے، آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہیں جیسے موت کی غشی تاری ہوگی. حسرت سے آپ کو دیکھنا ہے رسول کہ کہاں مروا دیا. ان کی آنکھوں میں موت پھر رہی ہوگی جیسے موت کی غشی تاری ہوگی. اور جب خوف چلا جائے گا، لشکر چلا جائے گا تو آپ پر تیز تر زبانوں کے ساتھ حملہ کر دیں گے. رسول پر اللہ کہہ رہا ہے آپ پر حملہ کر دیں گے زبان کے ساتھ. اور انہیں مال غنیمت کی ہرس ہوگی کہ مال غنیمت تو میں نے اس پہ جھگڑا کریں گے، ہمیں زیادہ دو، ہمیں کم دو، اس کو زیادہ دیا، ہمیں کم دیا. ہوا نا حنین میں بھی ہوا، سب جگہ ہوا. یہ لوگ شروع ہی سے ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا ایمان ہے ہی نہیں. یہ تو مفادات کے تحت ادھر ادھر لوٹے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کبھی ان کا کان پکڑ کے ادھر بٹھایا جاتا ہے، کبھی ان کا کان پکڑ کے ادھر بٹھایا جاتا ہے. اب تو کان وان بھی نہیں پکڑتے، گدی سے سیدھا پکڑتے، چل ادھر بیٹھ، پھر ادھر سے چل ادھر بیٹھ. اور یہ سارے کام کس میں ہوتے ہیں؟ قومی مفاد میں، قوم کے عظیم تر مفاد. یاد رکھنا قوم کا مفاد سب چیز پر، خود قوم پر بھی حاوی ہے. قوم کا عظیم تر مفاد خود ماشاءاللہ قوم پر بھی بھاری ہے. تو یہ قومی مفاد میں سارے کام ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب اچھا ہے. میں پڑوسی ملک کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ لوگ شروع ہی سے ایمان نہیں لائے تھے، خدا نے ان کے اعمال کو برباد بھی کر دیا. یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی سوچ کے یہ پوری جنگ احزاب چل رہی ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا ویأتی الاحزاب یودوا لو انہم بعدون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. یہ لوگ ابھی تک اس خیال میں کہ کفار کے لشکر گئے نہیں. جب کفار کا لشکر چلا گیا تو ڈرے ہوئے تھے
کہ پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا، گیا کہ نہیں گیا لشکر، نہیں ابھی نہیں گیا، نہیں نکلو، ایسا نہیں، مارے پکڑ کے وہ چلا گیا لشکر، کہتے حیران ہو کے دیکھتے اچھا لشکر چلا گیا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کفار کے لشکر گئے نہیں ہیں۔ اور اگر دوبارہ کہیں لشکر آ جائے تو جانتے کیا کہیں گے، کہتے کاش ہم بادیہ نشین ہوتے، یعنی بدو ہوتے، وہ صحراؤں میں کہیں گاؤں دیہاتوں میں جو ریت کے ہوتے ان کے علاقے وہاں رہ رہے ہوتے، اور وہاں سے ہم تمہاری خبر لے رہے ہوتے، لوگوں سے پوچھو اب کیا حال ہوا، اب کراچی کا کیا حال ہے، اب لاہور کا کیا حال ہے نا، اب فلاں جگہ کا کیا حال ہے۔ اس پر ہم نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ انشاءاللہ سنا دیں گے آپ کو، آپ کے کام کی چیزیں۔ اسی خیال میں تھے کہ لشکر نہیں گئے، اور اگر دوبارہ لشکر آ جائے تو یہی چاہیں گے کہ کاش ہم دیہاتیوں کے ساتھ صحراؤں میں آباد ہو گئے ہوتے، وہاں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے، وہاں سے پوچھتے رہتے، بے خبر نہیں ہم تمہارے لیے پوچھتے رہتے۔ ہمارے ایسے ہیں کچھ دوست، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ جاؤ اللہ کا حکم ہے، جاؤ جہاں روزی تنگ ہے ہجرت کر لو، جان کو خطرہ ہجرت کرو، ہجرت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ لیکن ہمیں اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے باتیں مناتے ہو، وہاں بیٹھ کے ہم پہ طنز کرتے ہو، ہم پہ جملے کستے ہو، ہمیں بھیج رہے ہوتے چیزیں، کیا ہو رہا ہے یہ وہاں پہ، سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بھائی تو آ جانا سنبھال لے، تو بھاگ گیا، تیرے پاس ایک ہی کام رہ گیا، موبائل تیرے ہاتھ میں، وہاں بیٹھ کے تو چپڑ لگا ہوا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ تو آ جانا، ہم سے نہیں ہو رہا، بھائی آ جا تو سنبھال لے۔ پھر خاموش ہو جاتے، ہم تو ایسے جواب دیتے ہیں، جب جس کو ایسا جواب دیتے ہیں وہ دوبارہ پھر ہمیں میسیج نہیں کرتا، کہتے بھائی نہیں ہو رہا ہم سے، آ جا تو، آ جا تو، بڑا وہاں بیٹھ کے تجھے قوم کا درد کھایا جا رہا ہے تو آ جانا میدان میں۔ لیکن وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسائل کو سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ہر طرح سے ساتھ دیتے ہیں ہم لوگوں کا، اور سمجھتے ہیں کہ ریلیزی یہ لوگ جو میدان میں کھڑے ہوئے، ہم تو وہاں سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، آپ لوگ ہمارے مومنین، یہ ہمارے سب بھائی مشکلات میں۔ تو سمجھدار بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہ تو آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا اس قسم کے نمونہ آئٹموں سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور اگر یہ حبیب آپ کے ساتھ بھی رہتے تھے نا تو یہ جہاد وہاد نہیں کرتے، یہ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ کہاں رہتے یہ؟ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی سامنے آتے ہیں۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کو اکثر آپ سنتے ہیں، بچوں کو یاد بھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں کی آیت ہے۔ یہ احزاب کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہاں کی آیتوں کو لوگ کہاں فٹ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ یہ تسلسل احزاب کا، یعنی احزاب میں جو حضور کی ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کہ جب ایسے حالات ہو جائیں، احزاب جمع ہو جائیں، جب لشکروں پہ لشکر جمع ہو جائیں تو ڈٹ جاؤ میدان میں، اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ ابھی آگے آ رہی ہے اس کے بعد بتا دیں گے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پس اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے اور آخرت کی امید رکھتا ہے، یعنی اچھے چیز کی امید رکھتا ہے، ان سب کے لیے، اس میں ہر ایک کے لیے نہیں، وہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جنہیں اللہ سے بھی امید ہے اور روز آخرت کی بھی امید ہے، وہ سب، ان سب کے لیے یہاں اس احزاب میں اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ولما رأى، وہاں کیا تھا، منافقین نے جب وہ دیکھی ایک ہی لشکر، یہ ابھی آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہی لشکر، منافقین نے دیکھا تو کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا تھا، کاش ہم نہ آئے ہوتے، ہم کہاں پھنس گئے، کدھر آ گئے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اب مومنین کا ذکر، کہ جیسے ہی مومنین نے دیکھا اس لشکر کو، اتنی بڑی طاقتوں کو، یہ آج کی بھی بات یہی ہے، جنہیں یقین ہے وہ جانتے ہیں کہ آخری مارکہ آنے والا ہے، اس لیے سارا کفر و شرک و نفاق ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، یہی اللہ کا وعدہ ہے، یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گی، جتنی اللہ کی دشمن طاقتیں سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اور رسول کا وعدہ جھوٹا ہے۔ مومنین نے جیسے اس لشکر کو دیکھا، کہا یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آج بھی یہی ہے، کیا وعدہ ہے؟ جب کفر و شرک و نفاق اپنے عروج پر پہنچے گا، جب وہ آئے گا جسے اللہ نے پردے غیب میں رکھا ہے، تو جو مومن یہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ بس اللہ کے وعدہ پورا ہونے کا وقت نزدیک آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سورہ احزاب، اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ احزاب۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا،
مومن جب ان لشکروں کو دیکھتا ہے تو سوائے ایمان اور جذبہ تسلیم و رضا کے کچھ اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اس کا جذبہ تسلیم و رضا بڑھتا جاتا ہے، جتنے لشکر دیکھے گا، جتنی مصیبتیں دے گا، اس کا یقین اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یقین، یہ آج کا یقین ہے تشیع کا، یہ آج کا یقین ہے ہمارا کہ جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ انسانیت بے بس نظر آئے تو سمجھ لو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ قصے کہانیوں کی کتاب تھوڑی ہے قرآن مجید، قرآن مجید نے فرعون اور نمرود کے داستانیں نقل کر کے بتا دیا کہ یہ ہوگا، اطمینان رکھو۔ جب فرعون یہ سمجھے گا کہ اب کوئی اس کے مقابلے میں نہیں، وہ سب سے بڑا پالنے والا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، میں تمہاری سب سے بڑی طاقت، میں سپر طاقت، میرے سامنے کوئی نہیں۔ جب کوئی طاقت یہ نعرہ لگائے، فرعونی نعرہ، سمجھ لو کہ موسیٰ آنے والا ہے۔ یہ فرعونی نعرہ ہے کہ میں سب سے بڑی طاقت ہوں، جب یہ نعرہ لگے سمجھ لو میرا موسیٰ آنے والا ہے، فرعون آنے والا ہے۔ اس لیے کیا ہوگا مومن کے ایمان میں؟ اب سمجھ میں آیت کا مطلب کہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی جنگ، منافقین کا حال کیا تھا؟ دل اچھل کے حلق میں آ گئے، یہ مروا دیا، کس طاقت سے ٹکرا دیا ہم کو؟ ساری طاقتیں اکٹھا ہو کے آ گئی ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ان طاقتوں سے لڑے گا کون؟ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور مومن کیا کہہ رہا ہے کہ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے۔ لہذا وہ شہید راہ قدس حسن نصراللہ جانتے ہیں جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اسی دن کا تو انتظار کر رہے تھے کہ کب براہ راست اس امریکہ سے لڑیں گے جس کے خلاف صرف نعرے لگاتے تھے۔ یہ ان کا یقین، یہ ان کا یقین جو اپنے ساتھیوں کو دے کر گیا، اپنے بعد والوں کو دے کر گیا۔ میں نے بتایا نا کہ جتنے حملے شہادت کے بعد ہوئے نا اسرائیل پہ، اتنے تو اس کی زندگی میں بھی نہیں ہوئے۔ جبھی تو گھٹنے ٹیک دیے اسرائیل کے، بھائی جان چھوڑو، ہمارے ساتھ سیز فائر کرو، نہیں لڑ سکتے۔ انہیں پتا تھا یہ دوسری قوم ہے، 39 دن والے اور ہیں، وہ کل انشاءاللہ پرسوں آئے گا زندگی اگر میری، وہ خیبر میں آئے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سوائے ایمان اور جذبہ تسلیم کے اور ان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ آئیے 23ویں آیت، آپ مجھ سے بھی اکثر سنتے رہتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ 23ویں آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اسی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ مومنین میں کچھ مرد ہیں، کیا ہیں؟ مومنین میں کچھ مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو بھول بھی جاؤں تو مجھے بتا دیجئے گا پرسوں۔ رجال کا مجھے معنی کرنا ہے، آج میں معنی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہیں اچھا لگتا ہے جہاں تشریح آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ انشاءاللہ پرسوں جب خیبر پڑھیں گے نا تو پھر آئے گا آپ کو مزہ رجال کے تشریح سننے کا۔ ابھی بس اتنا یاد رکھیے، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومن میں کچھ رجال ہیں، مرد ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو ان کے اوپر اللہ کا طرف سے عہد ہے اسے یہ پورا کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کتنے ہی اپنا عہد پورا کر کے جا چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو اپنی باری کا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ وہ مجاہدین ہیں کہ کبھی بھی تم انہیں اپنی سنت میں تبدیلی لاتے ہوئے نہیں دیکھو گے، یعنی ہر دور میں ایسے ہی رہیں گے۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دشمن کتنا بڑا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کدھر سے، ایسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صرف اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے کہ معبود ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر کیا کیا؟ اپنے اس قول پر ثابت قدمی سے ڈٹ گئے۔ اب اور کوئی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت وہ ہے جس کو ہم نے اپنا رب کہا ہے، جس کو ہم نے اپنا۔ تو بس یہ چھوٹا سا لشکر، احزاب کا منظر سمجھ میں آ گیا؟ بھاگ گئے سب، اپنے گھر خالی، ہمارے گھر خالی ہیں، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ اور جلدی جلدی میں ایک جگہ سے، میں نہیں کہتا جان بوجھ کے، خندق تھوڑی سی تنگ رہ گئی، وہیں سے ٹپ کے آ گئے۔ مخبروں نے بتا دیا فلاں جگہ سے کود جاؤ، راستہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں نہیں ہے ایسا کچھ، یہ نہ سمجھے گا، میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، پار کر کے آ گئے۔ سب سے بڑی طاقت کی علامت ادھر سے کون آیا؟ عمرو ابن عبدود۔ ادھر سے سب سے بڑی طاقت کی علامت
علی ابن، جبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کل کفر کل ایمان کا مقابلہ ہوگا. دیکھ لو آج، یعنی تاریخی فیصلہ ہوگا آج تاریخی فیصلہ ہوگا، یا ایمان جیتے گا یا کفر. آج ایمان جیت گیا تو قیامت تک پھر ایمان کو کوئی شکست دینے والا نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہی ہو نا، ایمان کل کفر کل ایمان، ٹکرا گئے. جب تیسری بار اس نے آواز دی تھی اور کوئی جواب نہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ چیختے چیختے میرے گلے میرا گلا بیٹھ گیا، کوئی تم میں سے نکلتے ہی نہیں. پھر علی نکلے تھے اور علی کو جب اجازت ملی تو جھومتے ہوئے چلے تھے، اس کی رجس کا جواب دیتے ہوئے نکلا تھا. ابو طالب کا بیٹا ٹھہر جا ٹھہر جا، تیری للکار کا جواب دینے والا آ گیا، تیری للکار کا جواب دینے والا آ گیا، جو ابھی تھوڑی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا انتظام کر دے گا. علی کی رجس بھی بڑی عجیب ہے، وقت کم ہے ورنہ آپ کو پوری سنائے کس انداز. علی کی رجس سن کے دل بیٹھ گیا تھا عمرو ابن عبدوت کا کہ یہ کون ہے، یہ کون جوان ہے، اس کا لہجہ، اس کے آنے کا انداز. سواری پہ نہیں تھے علی پیدل نکلے تھے اسے لڑنے، وہ سواری پہ تھا، پیدل نکلے. ٹھہر ابھی آ رہا ہے، تیری بات کا جواب دے، انتظار کر، صبر کر، ابھی تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا انتظام کر دوں گا. میں پریشان ہو گیا. تعارف کرانے والے کون ہیں؟ انا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی. نام تو سنا ہوا تھا نا بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی کا نام کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ کے بندو، پورا عرب جانتا تھا نا علی کون ہے. بچپن سے پٹنے ہوئے والے لوگوں نے بتایا تھا سب کو علی کون علی کون علی کون. ہاں وہ بچپنے کے پیٹنے کی الگ داستان ہے علی کی. 300-350 کو اکٹھے کوٹ ڈالا تھا ابو طالب کے بیٹے نے، اور چلاتے بھاگ بتایا تھا میں نے قدیم والا واقعہ. تو وہ سب کو پتا تھا علی کا نام. ظاہر شہسوار عرب انون نہیں تھے علی، نہ سمجھے کہ انون کوئی جانتا نہیں تھا، وہ سب جانتے تھے. جبھی تو بھاگتے تھے جنگ میں، سامنے نہیں آتا تو کوئی لڑتے ہی نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا جان چھوڑا کو. کئی تو ایسے انداز میں بھاگے تھے کہ واللہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ، بیان بھی نہیں کر سکتے ممبر سے، ایسے بھاگے تھے. ایسے بھاگے تھے 2-3 مقامات پہ، ایک احد میں اور ایک اور جنگ میں اسی طرح بھاگا تھا ایک آدمی. لوگ ہنس رہے تھے، لشکری ہنس رہے تھے، بھائی یہ کیسے بھاگا تو؟ علی کہتے علی کے سامنے سے جان بچانے کا یہی راستہ تھا بھائی، اور کوئی راستہ؟ چلو جان تو بچی، کتنے دن زندہ رہ گیا تو، چل جان چھوڑو. خیر جناب، علی ابن ابی طالب کا نام سن کے تھوڑا سا ہل گیا عمرو ابن. کہتا ہے کہ تمہارے بابا سے میری دوستی تھی، ابو طالب سے ہمارا ساتھ تھا تجارتی، نہیں چاہتا اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں. علی نے کہا مگر میں بہت چاہتا ہوں تجھے قتل کروں. اس نے کہا تھا میں دوست نہیں رکھتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں، لیکن میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. خیر وہ شرائط ورائط ہوئی، جنگ شروع ہوئی. معمولی جنگ نہ سمجھے گا، ایسے نہیں عمرو ابن عبدوت کا نام، آپ پڑھ لیجیے گا تاریخ. بھائی وہ بھی اتنی طاقت تھی کہ اس نے تلوار کا وار کیا تھا تو علی کی ڈھال کو چیر کے پیشانی پہ لگا تھا زخم. یاد ہے نا لگا تھا. احد میں بھی آپ زخمی تھے، خندق میں بھی اس کا وار لگا تھا پیشانی پہ، علی لہو بہ رہا تھا پیشانی سے، ڈھال کو چیر دیا تھا اس نے، طاقت تھی اس کے ہاتھ میں عمرو ابن عبدوت. لیکن اس کے بعد بس تلوار کی ڈھال کی ٹکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور گرد و غبار میں دونوں گم، ایسی شمشیر زنی ہو رہی تھی دونوں کی. یہ بالکل آپ کو تاریخ کی بات لکھ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. دونوں میں ایسی شمشیر چل رہی تھی کہ بس شمشیر سے ٹکرانے کی یا شمشیر کے ڈھال سے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی، اور دونوں گرد و غبار میں. سانسیں رکی ہوئی تھی دونوں لشکروں کی کہ اب کیا ہوگا. وہ گرد و غبار ابھی چھٹا نہیں. علی کی تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر. رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جہاں مسند بچھائی گئی تھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر. وہ جتنی برجیاں تھیں، وہ جو گڑیاں بنائی گئی تھی حفاظتی پہرے، جہاں ساری 7 مقامات پر آواز گونج گئی، سب سمجھ گئے کہ رسول نے تکبیر بلند کی، یعنی علی جیت گئے. اب جب گرد و غبار چھٹا، اس کے لیے تو میں نے آپ سے 5 منٹ زیادہ مانگے ہیں. میری اپنی بھی تو تسلی نہیں ہوتی جب تک یہ منظر بیان نہ کروں. اندر سے ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بیان کرنا ہے نا. تو بس جناب جب گرد و غبار چھٹا تو اب علی ایک ہاتھ میں ذوالفقار، اس کے لبوں سے لہو ٹپکتا ہوا، دوسرے ہاتھ میں عمرو ابن عبدوت کا سر، اور علی جھومتے ہوئے آ رہے تھے ایک عجب انداز سے، زمین پہ پیر رکھتے ہوئے کہ لوگ جل بھن کر خاک ہو گئے. لوگ
کسی نے کہا؟ کیونکہ سن رکھا تھا نا کہ اللہ کو تکبر پسند، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلو. قرآن کی آیت بھی یاد تھی لوگوں کو، وہ بھی سنا دی ہوگی. اللہ کے رسول علی اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں زمین پہ، غرور سے چل رہے ہیں، تکبر سے چل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا اس میں پہلا لفظ میرا اپنا ہے. ہاں کہیں آپ حدیث کا سمجھ لیں، نہیں حدیث کا نہیں ہے، مگر انداز ایسا ہے نا کہ مجھے اس انداز کی وجہ سے یہ لفظ اپنی طرف سے، میں خود کر رہا ہوں اپنی طرف سے اضافہ کرنا پڑا اپنی طرف سے ایک لفظ کا، کہ جیسے اللہ کے رسول نے سنا کہ ادھر سے اعتراض، ادھر سے اعتراض، علی کے آنے پہ اعتراض، تو کہا بکا مت، بیٹھ جاؤ. میدان جہاد میں دشمن خدا کو قتل کرنے کے بعد اللہ کو مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے. او بھائی میں اپنے ساتھ نعرے لگانے والا نہیں لایا، کوئی تو نعرہ لگا دو اللہ کے بندے. وہ یہاں ماشاءاللہ یہاں ایک تو یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے. وہ آتے نعرے لگانے ساتھ بیٹھے تھے، آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ بھی دو چار آئے ہوں گے، میرے ساتھ جتنے ہیں سب باہر پھر رہے ہیں. تو خدا کے بندو ایسے موقع پہ تو نعرہ لگاؤ. میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ نعرہ تو لگے علی کا. میں نے علی کی فضیلت بیان کی، اللہم صلی اللہ محمد. بس آپ کی زحمت ہے تمام. آج مجبوری تھی میری، کیونکہ مجھے وہ ساری آیات 9 سے 23 تک پڑھنا تھی، تو میں نے آپ کے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ لے لیے، لیکن مجبوری تھی کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ مطلب کو کسی حد تک پورا پہنچا دوں. پھر بھی پورا نہیں پہنچا سکا، وہ پورا کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا یہ بھی بتا دوں، لیکن کسی حد تک تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. تو خندق میں شکست ہو گئی، بھاگ گئے. اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو، نوفل وغیرہ کو، سب کو علی نے ٹھکانے لگا دیا. اوپر سے اللہ نے جنود لشکر بھیجا ہوا کا، ان کے دلوں پہ خوف کو طاری کر دیا، بھاگ گئے سب. صبح جب اٹھے دیکھا سب طوفان میں اڑ چکا، آندھیاں چل رہی ہوں، لشکر وشکر سمیٹا، اور بھی کچھ ایک کاروائی ہوئی تھی جس کے سب کو بھاگنا پڑا. خندق کا فاتح کون؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس خندق کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ. خیبر تو باہر جا کے ہوئی ہے نا بھائی، مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ. پھر کسی کی ہمت نہیں کہ مدینے پر حملہ کرے. تو کس نے محفوظ کیا مدینے کو؟ ایک قبیلہ باقی بچا، باقی سب کو دوڑا دیا گیا تھا. سازشوں کی بنا پہ بنی سلیم، بنی غطفان، بنی قینقاع، بنی نذیر، سب کی چھٹی، سب نے خلاف ورزیاں کی تھی نا، سب کو دوڑا دیا، سب لگے. ایک بچا بنی قریظہ، جس کا انشاءاللہ زندگی کل میں بتاؤں گا کہ کیا قصہ ہوا. یہ جنگ ختم ہو گئی، کون فاتح بنا؟ علی. علی کی وجہ سے جیتے نا، کل ایمان قرار پائے علی، کل ایمان. تو یہود و نصارہ، یہود و کفار پہ، منافقین میں ضرب کس نے لگائی؟ علی کی ایک ضربت. اب دیکھیں نا، اب میں ایسے خود تو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ حدیث بھی وہاں موجود ہے نا ان کے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ثبوت میری بات کا، علی کے آج کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن و انس کی عبادت سے. کیوں؟ اس ایک ضربت نے ضمانت دے دی قیامت تک اسلام کی بقا کی، ہے نا؟ ایسے تو نہیں لوگ کہتے ہیں، وہ جاہل تو نہیں تھے جو کہہ کے چلے گئے اسلام کے دامن میں. اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضربے، ایک علی کی ضربت، ایک علی کے بیٹے کا سجدہ. سمجھ میں؟ ان دو چیزوں نے قیامت تک کی ضمانت دی. آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، حملے ہوں گے، لیکن اطمینان رکھو علی کی ایک ضربت نے محفوظ کر دیا ہے. کیوں؟ پیدا ہوتے رہیں گے علی کے غلام ہر زمانے میں، ڈٹ جائیں گے. ان طاقتوں کے مقابلے میں گھبرانا مت. میں نے اسی لیے احزاب پڑھی کہ دیکھو دو گروہ ہیں، ایک منافقین کا ہے، ایک مومنین کا ہے. مصیبتیں جب بڑھتی ہیں تو مومنین کا ایمان اور بلند ہو جاتا ہے، منافقین بھاگ جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا ہے، بالکل بھی نہیں ہونا. حالات خود بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو میدان میں، سب کچھ ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا، سنت الہی نہیں ہے. کسی نمرود کو
نہیں چھوڑا مشیت نے، کسی فرعون کو مشیت نے نہیں چھوڑا، کسی یزید کو چاہے کل کا ہو چاہے آج کا، مشیت نے نہیں چھوڑا، سنت الہی کے خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کا خون بہایا جائے، شیر خوار بچوں کو قتل کیا جائے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جائیں، معصوم بچوں کے حلق میں گولیاں ماری جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشیت دیکھ رہی ہے نا؟ بس جتنا بڑا ظلم ہوگا نا، ظالم کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک، ظالموں کا انجام بھی ویسے۔ بات یہ ہے کہ کھڑے رہو، میدان میں کھڑے۔ معصوم کونین جانتی نہیں تھی کہ حق نہیں ملے گا، جانتی تھی نا، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، جانتی تھی نہیں، پھر کیوں گئی دربار میں اپنا حق طلب کرنے؟ سوال ہے، معلوم تھا نہیں دیں گے بھائی، نہیں دیں گے واپس، کیوں گئی؟ معصومہ نے دربار میں جا کر احتجاج ریکارڈ کرایا، نہ دو، لیکن تاریخ گواہ رہے گی کہ میں نے آواز بلند کی تھی، یعنی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا سکھایا معصومہ نے۔ رسول کے بعد سب سے پہلے جس نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی وہ کون ہے؟ خود دختر رسول ہے۔ کہ ملے نہ ملے، کیونکہ آواز بلند نہ کی جائے گی تو لکھا جائے گا تھا ہی نہیں، ہوتا تو آواز بلند کرتے، ہوتا تو مانگتے، نہ دو، لیکن ریکارڈ میں رہنا چاہیے کہ میں نے اپنے حق کے لیے آواز۔ دیکھیے کتنا بڑا، وہ کہتے ہیں نا 9 گھنٹے کھڑے رہتے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں بالکل ایک واقعیت پسند اور حقیقت پسند انسان ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بس کہ رسول کی بیٹی کو دربار میں جانا پڑا۔ اب اس میں حاشیہ آرائی کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں حاشیہ آرائی کروں؟ بھئی یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ کو، رسول کی بیٹی کو دربار میں جانا پڑا، یہ قیامت سے کم ہے۔ اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک اتنا احترام ضرور تھا کہ جب دختر رسول تشریف لے گئی ہیں تو درمیان میں پردہ حائل تھا، جب آپ تشریف لے گئیں اس پردے کے پیچھے آپ آئی ہیں تو جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کھڑے ہو گئے تھے کہ رسول کی بیٹی، ابھی اتنا احترام۔ تو باقی جو حاشیہ آرائی کرتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، جو نہ معلوم اپنی طرف سے کیا کہتے چلے جاتے ہیں۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے، اور یقین جانیے صرف اس بات پر میں بڑے بڑے نوابین کے واقعات بتا سکتا ہوں آپ کو، آج کے دور کے، ایسے نہیں کوئی ایسے انون کے کہانی کسی بادشاہ نے کہا تھا، وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ پوری اسٹیٹ شیعہ ہو گئی تھی صرف اس ایک سوال پہ، کہ اس نے سوال نواب آف رامپور نے اتنا کیا تھا اپنے والیوم سے، بس یہ بتاؤ کہ رسول کی بیٹی کو دربار میں بلایا گیا تھا؟ وہ کہنے بات یوں نہیں، انہوں نے کہا یوں ان کو چھوڑو، میری بات کا جواب دو۔ یہ پورا واقعہ ہے، تفصیلی کبھی بتا دیں گے آپ کو، بالکل تاریخ کا، ابھی 100 سال نہیں ہوئے اس واقعے کو، 100 سال قیس زنگی پوری کے زمانے کا واقعہ ہے یہ، جو ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے۔ کہا کہ بس یہ بتاؤ مجھے کہ رسول کی بیٹی کو بلایا گیا تھا دربار؟ کیونکہ اس سے صرف اتنا کہا گیا تھا تو بتا، تیرے بعد اگر تیری قوم تیری اولاد کی بے حرمتی کرے اور تیری بیٹی کسی بات کی سوال کرے کہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا تو کیا چاہے گا؟ اس نے کہا بھائی میرا حق ہے میری قوم پر، لہذا میری بیٹی کو جو کہہ رہی ہے وہ ماننا چاہیے نا۔ کہ پوچھ رسول کی بیٹی کو کیوں بلایا تھا دربار میں؟ وہ حیران ہو گیا کہ رسول کی بیٹی کو بلایا گیا دربار؟ کہ پوچھ اپنے مولویوں سے پوچھ۔ اس نے کہا بس مجھے اتنا بتاؤ بلایا گیا؟ سر جھکا کے مولوی کہتے ہیں کہ ہاں بلایا گیا۔ کہتا بس ختم ہو گئی بات، آج تک تم مجھے دھوکہ دیتے آ رہے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کو، وہ تو اسے بعد میں پتا چلا کہ صرف بلایا نہیں گیا، اس کی بیٹیوں کو تو دربار میں سے نہیں بازاروں میں پھرایا بھی گیا تھا۔ وہ تو نواب آف رامپور جب اس طرف آیا تو پھر اسے معلوم ہوا کہ کیا کیا ہے انہی نے آل رسول کے ساتھ۔ میں نے کس کیا تھا نا پہلی مجلس میں کہ اگر وہ دروازہ نہ جلتا تو زینب کا خیمہ نہ جلتا۔ آج ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے مصائب کے باب میں، اعتراض ہے نا، حق ہے اعتراض کرنا۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ مبالغہ کرتے ہیں معصومہ کی ذات کے بارے میں، کہ آپ 19 سال کی تھیں اور ضعیف ہو گئی تھی،
چہرے پہ جھریاں تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ، ہر وقت بخار رہتا تھا، سر پہ پٹی بندھی رہتی تھی، عصا کے سہارے چلتی تھیں، کمر خمیدہ، جھکی رہتی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یا تو پھر 19 سال کی نہیں ہوں گی، ضعیف ہوں گی۔ 19 سال کی خاتون کیسے بوڑھی ہو جائے گی؟ چلو 21 سال رکھ لو، 23 سال رکھ لو، 25 سال زیادہ سے زیادہ۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیں 25 سال کی عورت بوڑھی ہوتی ہے، ضعیفہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ پھر کیا مسئلہ کیا تھا؟ دو باتیں آج کریں گے آپ سے۔ پہلی تو وہ بات ادھوری رہ جائے گی، دربار میں گئی تھی نا معصومہ، تو اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، زینب و ام کلثوم کو۔ حالانکہ ایسی جگہ انسان بچوں کو نہیں ساتھ لے کے جاتا جہاں اسے ذرا سا بھی خدشہ ہو کہ میری اہانت ہوگی نا، نہیں لے کے جائے، میرے بچوں کے سامنے میری اہانت نہ ہو۔ لیکن آپ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے گئے، کیوں؟ تاکہ جب میں خطبہ دے رہی ہوں تو میری دونوں بچیاں میرے لہجے کو دیکھیں۔ ماں خطبہ دے رہی تھی، زینب ام کلثوم اپنی ماں کے رخ انور کی زیارت کر رہی تھی۔ میری بچیوں، دل و دماغ میں اتار لو اس لہجے کو، ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی خطبے دینا پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں اے مادر حسین، بہت گناہ گار ہوں، اتنا گناہ گار کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں آپ کی بارگاہ، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، معصومہ، اے دختر رسول، آپ جب دربار میں آئیں اتنا تو ہوا کہ پردہ حائل کر دیا گیا، اتنا تو ہوا کہ لوگوں نے ظاہری احترام کیا اور کھڑے ہو گئے، لیکن جب آپ کی بیٹیاں دربار میں جائیں گی نامحرموں کا مجمع ہوگا اور آپ کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر بھی نہیں ہوگی۔ جب زینب کو خطبہ دینا پڑے گا تو نامحرموں کا ہجوم ہوگا، بازار ہو یا دربار۔ آئیے اب آپ کو وہ منظر بتا دوں کہ ہوا کیا، مسئلہ کیا تھا، کیوں ایسا ہوا۔ علی جنازہ تیار کر رہے تھے، اس دوران آپ کی ایک چیخ بلند ہوئی، سنی باہر لوگ، گھر میں جو لوگ تھے۔ بعد میں پوچھا کہ یا ابوالحسن، جب آپ معصومہ کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے، مصروف تھے، تو آپ کی ایک فریاد بلند ہوئی، چیخے تھے۔ پھر رونے لگے علی، کہتے ہیں کیا بتاؤں، جب جلتا ہوا دروازہ دختر رسول کے پہلو پہ گرا تھا کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر دختر رسول نے مجھ سے شکایت نہیں کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عزیزو بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر، جانتے ہوں گے، میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، وہ مجھ پر گزری ہے۔ میں گر پڑا تھا بلندی سے، اور ایسا گرا کہ میری پسلیوں میں چوٹ لگی۔ میری پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن اتنی شدید تکلیف تھی کہ ڈاکٹر نے جو دوائیں وغیرہ دی، کہا کہ دیکھیے 1 ہفتے تکلیف رہے گی، لیکن خدا کا شکر ہے ہڈی بچ گئی ہے، ٹوٹی نہیں ہے۔ لیکن یقین جانیے، میں آج تک مجھے یاد ہے کہ کئی دن تک میں سانس نہیں لے سکتا تھا صحیح، یعنی یہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ پسلی میں اگر چوٹ لگ جائے تو سانس لینا کتنا مشکل ہے۔ ہر سانس میں مجھے درد ہوتا تھا، میں ایسے اپنا ہاتھ پسلیوں پہ رکھ لیتا تھا، ایسا درد ہوتا ہر سانس میں۔ اور اس وقت میں سوچتا تھا کہ میری پسلی ٹوٹی نہیں ہے، اور اتنا درد محسوس کر رہا ہوں، جس بچی کی، جس رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ یاد رکھیے، اندر کی تکلیف اور کرب چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، جبھی تو آپ چہرے دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، تمہارے چہرے پہ غم کیوں، پریشانی کیوں، خوشی کیوں، سب ہے نا۔ تو جتنے بھی اندر کی تکلیف ہوتی ہے چہرے پہ، تو جو پسلیاں ٹوٹنے کا کرب تھا، وہ جو برداشت کرتی تھی معصومہ، اس کرب کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے۔ وہ درد کی شدت تھی، پسلیوں کے ٹوٹنے کے تکلیف کی شدت تھی کہ آپ کے بال سفید، آپ سیدھی قامت کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کمر خمیدہ رہتی تھی، اس لیے عصا ہاتھ میں۔ یہ وہ اذیت تھی جس کے بعد آپ آخر وقت تک بخار یعنی تپ میں رہتی تھی، پٹی بندھی رہتی تھی۔ یہ تھا حال معصومہ کا۔ اس عالم میں مجھے بتائیے کس طرح حسین کو آغوش میں لے کے چکی پیستی ہوگی۔
یہی ہے وہ ماں. بس آخری جملہ سن لیجئے. یہی ہے وہ ماں. شب عاشور زینب نے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی تھی. فضا ذرا ماجائے کو تو بلا کر لا. جب حسین آئے کہ بھیا پشت خیمہ سے سر شام سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی. کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا. حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. بہن پہچانا نہیں؟ یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. جانتے ہیں نا آپ کہ حسین جب ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے تھے تو تیروں پر معلق تھے، ہے نا؟ سب نے ایک ہی بات لکھی کہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم اتھر زمین سے لگنے نہیں پایا تھا. تیروں پر معلق تھا. میں کہتا ہوں نہیں، تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم نازنی زمین سے لگ نہیں سکتا تھا. کیوں نہیں لگ سکتا تھا؟ اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی. میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلب. معذرت میں نے آپ سے زیادہ وقت لیا. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں مجلس ختم ہو. لیکن بہرحال آج مضمون ایسا تھا، آپ کا شکر گزار بھی ہوں، آپ نے میرا ساتھ دیا. دعا بھی مختصر کرائیں گے. پروردگار تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. اور آج جن مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس تھی، سید کیا نام ہے بھائی، اقبال، سید خورشید اقبال ابن سید سرفراز حسین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید یا سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا.